جی السلام علیکم مظہور. میرا ایک سوال ہے کہ ریلیجن اور کلچر کے بارے میں. وہ ہے کہ ہماری جماعت میں مینلی لوگ پاکستانی ہیں اور اس لیے پاکستانی کلچر لیڈنگ کلچر جو ہے وہ اس کا انفلوئنس ہے. اور میرا سوال ہے کہ ریلیجن اور کلچرل انفلوئنس کو ڈسٹنگوش کیسے کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, اور اگر کرنا چاہیے تو کیسے ہم کریں؟ مذہب جو ہے نا, مذہب ہے. مذہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاکستانیوں پہ نہیں مبعوث ہوئے تھے, عرب میں ہوئے تھے اور ساری دنیا کے لیے ہوئے تھے. اس لیے جہاں تک کلچر کا سوال ہے, ایسا کلچر جو اسلامی تعلیمات سے نہیں ٹکراتا وہ ہر جگہ کلچر قابل قبول ہے. اسلام میں لباس ہے, پہننا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, کھانا پینا ہے, بات چیت کرنا ہے, معاشرتی تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک کلچرل تمہاری چیزیں ہیں جو تمہارے باتیں ہیں, کچھ تمہاری ٹریڈیشنز ہیں, اپنی اپنی قبیلے کی ہر ٹریڈیشن ہوتی ہیں, بلکہ ایک ایک ملک میں مختلف کلچر ہوتے ہیں, مختلف ٹریڈیشن ہوتی ہیں. ٹریڈیشن جو ہیں وہی کلچر بن جاتی ہیں. پٹھان ہیں, ان کا اپنا نظام ہے. سندھی ہیں, وہ اپنا طریقہ کار پہ چلتے ہیں. بلوچی ہیں, وہ اپنے طریقہ کار پہ ہیں. پنجابی ہیں, وہ اپنے طریقہ کار. پنجاب میں ہی 4-5 کلچر ہو گئے ہیں. تو اس لیے ایک چیز ہے اسلام کی تعلیم. اسلام کی تعلیم ہے کہ جو اللہ اور رسول نے حکم دیا قرآن میں اور رسول نے جو فرمایا اس کے اوپر عمل کرنا, یہ مذہب ہے اور اسی پہ ہم نے چلنا ہے. اور کلچر اور سویلائزیشن میں نے تمہیں برلن میں بھی لیکچر دے کے آیا ہوں, وہ سنا ہے تم نے؟ انشاءاللہ دوبارہ سنوں گا. دوبارہ سنو, ٹھیک ہے, اس میں فرق تمہیں پتہ لگ جائے گا کیا چیز ہے. باقی یہ کہ جرمن کلچر ایک کلچر ہے, ایک ان کا معاشرتی رہن سہن کا انداز. اگر یہ کہنا کہ ان کا کلچر ہے کہ سور کھائیں, ان کا کلچر ہے کہ شراب پئیں, وہ کلچر نہیں ہے. ان کا مذہب کے بھی خلاف ہے, اور ان کے اپنے لوگوں میں بعضوں میں نئی چیز ہو. بہت سارے یورپین ایسے ہیں نہ شراب پیتے ہیں نہ سور کھاتے ہیں, اور وہ مذہب پہ بھی یقین نہیں رکھتے, خدا پہ بھی یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب تو یہ کوئی کلچرل چیز نہیں ہے. یہ ایک ان کی ایک پیداوار بن چکی ہے, روایت بن چکی ہے آپس میں. ایک اپنا جو معاشرہ ہر ایک نے بنایا اس میں رواج پا کی چیزیں. ٹھیک ہے. باقی اگر کسی کو کہنا کہ تم پردہ پاکستانی اسٹائل سے کرو, یا پاکستانی شلوار قمیض پہنو, یا سر پہ دوپٹہ اوڑھو, اور عورت دوسری اسکارف اوڑھ رہی ہے. ترکی اپنے طرز پہ پردہ کرتے ہیں. جرمن اگر اسکارف لے کے اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی ہیں عورتیں, ٹھیک ہے, لمبا لباس حیا دار پہن. اصل چیز ہے حیا. لباس کے معاملے میں کوئی کلچر نہیں ہے. لباس کے معاملے میں حیا بنیادی نقطہ ہے. آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان, کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, حیا ہونی چاہیے, اور اس کے اندر رہتے ہوئے تم ہر قسم کے کپڑے پہن سکتے ہو. تو کوئی پاکستانی کلچر ہم اگر امپوز کرنا کہتے ہیں نا, ہماری عورتوں کو پرانی آئی عورتوں کو باتیں کرنے کا شوق ہے, یا مردوں کو کہ یہ نہیں کرتا تو نیا لڑکا ہے ہم کرتا ہے, وہ غلط کرتے ہیں. ہاں, لباس کا معاملہ ہے حیا دار لباس ہو. باتوں کا معاملہ ہے اچھے اخلاق کی باتیں کرو. جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے کہ سور نہیں کھانا, شراب نہیں پینی, ان سے روکو. اللہ تعالیٰ نے کہا نمازیں پڑھو, تو چاہے وہ جرمن ہے, وہ چاہے پتلون پہن کے نماز پڑھ رہا ہے, شلوار پہن کے پڑھ رہا ہے, یا عرب ہے وہ لمبا چوگا پہن کے پڑھ رہا ہے, تو ان کا اپنا اپنا انداز ہے. ٹھیک ہے. عورت ہے, اس نے کسی نے شلوار قمیض پہن لی, کسی نے ٹراؤزر پہن کے لمبی قمیض پہن لی, کسی نے اوپر لمبا پہن لیا چوگا سا, تو وہ ان کا اپنا لباس ہے. میرے بیسک مقصد یہ ہے کہ تم نے اسلامی تعلیم پہ عمل کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنا, اس کے بندوں کا خیال رکھنا, اور یہی عبادت ہے, یہی تعلیم ہے. اس کا کسی کلچر سے تعلق نہیں. ہر کلچر اس کو پسند کرتا ہے. کون سا کلچر ہے, کون سا ملک ہے, کون سا مذہب ہے, کون سے اخلاق ہیں جو کہتا ہے تم جھوٹ بولو؟ کہتا ہے کوئی؟ یہی کہتے ہیں سچ بولو. سب یہی کہتے ہیں نا, سچ بولو بس. تو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ایک ہی ہیں ہر جگہ. باقی اپنا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا اگر کسی کا اور طرح کا ہے تو اس کو امپوز دوسرے پہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. بنیادی اصول حیا ایمان کا حصہ ہے. مذہب کی تعلیم پہ تم نے عمل کرنا ہے. ٹھیک. اور حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھا تھا کسی نے کہ میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور سب کچھ کرو.
اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس پہ چلو. ٹھیک. وہاں کلچر اب ہر ایک کا کلچر ختم ہو گیا. مذہب ایک رہ گی چیز کہ خدا کا خوف.